بڑی شان والے محمد ہمارے، بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رہ گئے مات، وہ نبیوں میں رہ گئے مات، لقب پانے والے محمد ہمارے، بڑی شان والے، زبان کی نوری، بیان کی نوری، دہن ان کا نوری، بدن ان کا نوری، یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے، محمد ہمارے، بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے، بڑی شان والے۔ علانیہ ادھر سے دین کا اعلان ہوتا تھا، ادھر سے شہر میں تضحیق کا سامان ہوتا تھا، مسلسل پھولنے پھلنے لگا اسلام کا پودا، مخالف تھے قریش اب بڑھ چلا کچھ اور بھی سودا، نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنے، وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم بھی لگے ہلنے، غضب کے ظلم ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں پر، خزاں آتی تھی دل میں تخم وحدت بونے والوں پر۔ تو مشرکین مکہ نے اپنے قبائل کے ضعیفوں اور غلاموں پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا۔ تاریخ میں کردار ہے، اس کا نام ہے امیہ بن خلف، سردار ہے، ایک حبشی غلام ہے جن کا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ جو امیہ بن خلف ہے یہ ان کو شدید گرمی میں ریت پر لٹا دیتا تھا، اوباشوں کے حوالے کر دیتا تھا، اور وہ اوباش کیا کرتے تھے، وہ حضرت بلال کے سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھتے تھے، ہاتھوں کو پیروں سے کچلتے تھے، اور جب یہ تکلیف سے کراہتے تھے تو وہ کہتا تھا بس ایک دفعہ دین اسلام سے انکار کر دو، ایک دفعہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کہہ دو، کچھ برا کہہ دو تو میں ابھی آزاد کر دوں گا۔ لیکن ان کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد، بس۔ کوئی بلال سے پوچھے، خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے، خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، کیا کہنے ہیں، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ کیا ہستیاں تھیں یہ، حضرت خبیب ایک غریب لوہار کا کام کرنے والے جن کو مشرکین نے بھٹی کے انگاروں پہ لٹا دیا، اللہ اللہ، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے ان کی خون اور پیپ سے کوئلے بجھ گئے تھے، یہ عالم تھا نا، لیکن وہ دین اسلام پہ قائم رہے۔ سرکار کے غلاموں پر ہم قربان، اور ادھر ابو جہل تھا جو حضرت عمار بن یاسر کے والد یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ پر ظلم کے اتنے پہاڑ توڑتا تھا کہ بالآخر حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا درجہ حاصل کر گئی۔ یہ دین ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے، یہ دین ہم تک حضرت بلال سے گزر کے پہنچا ہے، حضرت خبیب سے گزر کے پہنچا ہے، حضرت عمار سے گزر کے پہنچا ہے، حضرت سمیہ سے گزر کے پہنچا ہے، یا رسول اللہ۔ اور میرے آقا جب ان سب کے پاس سے گزرتے تھے نا تو انہیں صبر کی تلقین کرتے، انہیں جنت کی بشارت دیتے۔ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا لیکن ایمان بھی اپنی انتہا پر تھا۔ لوگوں کے لیے اس درد کے عالم نے
اس وحشت کے عالم میں سکون کا موقع کیا تھا؟ بس سرکار دو عالم کے چہرہ اقدس کو دیکھتے ہیں اور ہر ظلم کو سہتے جاتے. حفیظ جالندھری صاحب نے کہا لٹاتے تھے کسی کو تپتی تپتی ریت کے اوپر. یہ عرب کا صحرا ہے, یہ عرب کا صحرا ہے جہاں قیامت کی گرمی ہے, جہاں ننگے پیر کھڑے رہنا ناممکن ہے. ہاں جو لوگ جا چکے ہیں خداوند تعالیٰ سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو گرمیوں کے دنوں میں کیا عالم ہوتا ہے, ریت کی نہیں, ویسے اب عام زمین کی بات کر لیں تو ننگے پیر کھڑا نہیں ہوا جاتا. یہاں کھڑے کرنے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر لٹانے کی بات ہو رہی ہے. لٹاتے تھے کسی کو تپتی تپتی ریت کے اوپر تو رکھتے تھے کسی کے سینے بے کینہ پہ پتھر. آپ اس شخص کی تکلیف کا اندازہ تو کیجئے کہ جس کا قبیلہ خلاف, لوگ خلاف, بڑے خلاف, بچے خلاف, قیامت کی گرمی, تپتا صحرا لٹایا ہوا ہے اور جسم پہ پتھر. یہ کہنا آسان ہے, میں نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا. تو رکھتے تھے کسی کے سینے بے کینہ پہ پتھر. مسلمان سینے بے کینہ پہ پتھر. ہائے ہائے, مسلمان اور خواتین پر ہماری جانیں قربان, مسلمان بیبیوں پر چابکوں کا می برستا تھا. کنیزوں کو شکنجے میں کوئی بے درد کستا تھا. محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے. خدا پر تھی نظر ان کی, زباں سے کچھ نہ کہتے تھے. یہ ظلم ان کو خدا سے دور کر سکتے نہ تھے ہرگز. نشے صحبائے وحدت کے اتر سکتے نہ تھے ہرگز. کیا کہا, کیا خوبصورت تشبیہ دی کہ نشے صحبائے وحدت, تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا, نشے صحبائے وحدت کے اتر سکتے نہ تھے ہرگز. اب اسلام پھیلتا گیا, ہر محاذ میں مشرکین مکہ کو شکست ہوتی رہی. اب شاید ہی کوئی ایسا گھر بچا ہو جس کا کوئی نہ کوئی فرد ایسا نہ ہو جو دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو گیا ہو. تو کچھ گھروں کا عالم یہ تھا, شوہر کافر تھا, بیوی مسلمان, باپ کافر, بیٹا مسلمان. یعنی گویا ہر گھر میں کسی نہ کسی محاذ پر اسلام اور کفر کی جنگ ہے. ہر طرف نوجوان اپنے سرداروں سے ان بتوں کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں. ایک ہلچل ہے, عجیب و غریب صورتحال ہے. یہ صورتحال پورے مکے میں پھیل گئی. مشرکین مکہ کی تشویش عروج پر ہے, رات دن مشورے کرتے ہیں ارے اس مسئلے کا حل کیا ہے. لیکن سرکار دو عالم اپنی دعوت پر قائم تھے. جب ان کے پاس اب اور کوئی چارہ نہ رہا, اب سب نے مل کر ایک اسٹریٹجی بنائی. کیا کیا, اجتماعی طور پر پہنچے, ابو طالب کے پاس آئے, مطالبہ کیا اپنے بھتیجے کو روک لیں, اگر آپ نے ان کا ہی ساتھ دینا ہے تو پھر ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے. یہ وہ مرحلہ تھا جب ابو طالب ثابت قدم رہے. جب یہ بات حضرت ابو طالب کے ذریعے سرکار دو عالم تک پہنچی, آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا, چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی محمد دعوت حق سے باز نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تب بھی دعوت حق تو جاری رہے گی. کیا کہا, شرارت میں کمی کوئی نہ کی اشرار مکہ نے, شر کی جمع اشرار, مسلمانوں کو بے بس کر دیا کفار مکہ نے. مگر اس پر بھی جب بڑھتے رہے پیروکار, مگر اس پر بھی جب بڑھتے رہے پیرو محمد کے, تو باہم مشورے ہونے لگے ایذائے بے حد کے. یہ فرزندان تاریکی جو نور حق سے چندھیا ہے, ہوئے ایک دن اکٹھے اور ابو طالب کے گھر آئے. کہا ہم کو بھتیجا آپ کا بے دین کہتا ہے, ہمارے دین کو انسان کی توہین کہتا ہے, برا کہتا ہے وہ چھوٹے بڑے سارے خداؤں کو, حبل کو, لات کو, عزا کو, دیوی دیوتاؤں کو, ہمارے باپ داداؤں کو بھی گمراہ کہتا ہے. سو اپنے خدا کے سوا اپنے خدا کے سب کو غیر اللہ کہتا ہے. بس اب برداشت کر سکتے نہیں ہم ان کی جرأت کو, کسی دن دیکھ لیں گے ان کو اور ان کی نبوت کو. دھمکی. اب حضرت ابو طالب سے کیا کہنے, تم ان کا ساتھ چھوڑو یا کرو تنبیہ, سمجھاؤ, ورنہ کیا ہوگا, وگرنہ جنگ کا سامنا کرو میدان میں. اب یہ بات یہاں تک پہنچ گئی. سرداران قریش کی ان دھمکیوں اور شکایتوں کے جواب میں سرکار دو عالم کے عزم اور استقلال میں کئی زیادہ اضافہ ہو گیا. آپ نے بڑے پرعزم انداز میں چچا کے سامنے دو ٹوک انداز سے اپنی دعوت کے کام کو جاری رکھنے کا اعلان فرمایا. کیا کہا,
قسم اللہ کی، ابھی تو یہ مشرکین مکہ ہے نا صرف، لیکن میرے آقا نے کہا قسم اللہ کی، سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، یہ سب شیطان کے ساتھی، بڑھے ہو کر بشر دشمن، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو مجھے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی کی ڈر سے میرا دل اب کھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی دھمکی کے ڈر سے یا رسول اللہ میرا دل کھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا، میرے ہاتھوں میں، چونکہ بڑے بڑے لالچ بھی دیے تھے نا نادانوں نے، بیوقوفوں نے، کہ یہ لے لو یہ لے لو، میرے ہاتھوں، میرے آقا نے بات ہی ختم کر دی، یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیکھیں، میرے ہاتھوں میں لا کر چاند اور سورج بھی گر رکھ دے، میرے پیروں تلے روئے زمیں کا مال و زر رکھ دے، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ وہ جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا، خدا کے کام سے، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، بھائی یہ وہ جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا، میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، اس کی رضا بس ہے، ہاں میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔ بس آج کی حد تک کچھ آخری اشعار سن لیجئے۔ حضرت ابو طالب نے سرداران قریش کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، سرداران قریش اب براہ راست سرکار دو عالم کو ہدف ظلم بنانا شروع کر چکے، وہ ظلم جسمانی تکالیف دینے پر ہو، ذہنی اذیت دینے کا معاملہ ہو، رسول اللہ کہتے ہوئے زبان کانپتی ہے، میرے آقا راستوں سے گزرتے، میں ایک بات سوچتا ہوں صرف، ذرا ایک لمحے کو جس کو یہ بات گراں گزرے مجھے معاف کیجئے گا، لیکن ہم کہتے ہیں نا فدا کا بھی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں سوچتا ہوں اگر میرے کسی بزرگ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو مجھ پر کیا بیتے گی۔ اب یہ کوئی کمپیریزن تو ہے نہیں الگ ہے، اب یہ وجہ تخلیق کائنات کا منظر ہے کہ سرکار دو عالم راستوں سے گزرتے، مکے کے کیا وہ اور کیا ان کی اوقات، لیکن مکے کے اوباش لوگ آوازیں کستے، کوئی جادوگر کہتا، کوئی کہتا ساحر ہیں، کاہن ہیں، یہاں تک کہ ابو لہب کی بیوی تبت یدا ابی لہب و تب، کل سنا آپ نے، سرکار دو عالم کی راہ میں اور گھر کے سامنے کانٹے بچھاتی، سرداران قریش تمسخر اڑاتے ہیں، آپ کے سامنے آپس میں باواز بلند گفت و شنید کرتے اور ہنس کے کہتے کہ بھئی سنو یہ ہے جن پر اللہ نے وحی نازل کیا، اس انداز سے تنقیے ہیں ان پر اللہ نے وحی نازل کیا، اس طرح آپ سے نبوت کے حق ہونے کی نشانیاں مانگتے ہیں۔ یعنی مختصر یہ کہ مرد، عورت، جوان، بوڑھے، سردار، غلام، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کو اذیت دینے کا موقع ملتا اور وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیتا، ایسا کوئی بھی نہیں تھا۔ نبی کریم خاموشی سے ہر دکھ سہتے اور دعوت کا کام جاری رکھے ہوئے۔ معاملہ صرف یہی نہیں تھا، انہوں نے آپ کو لالچ کے طور پر بادشاہت کی آفر کی، مال و دولت کی پیشکش کی، میرے آقا نے ہر پیشکش کو ٹھکرایا اور ایک ہی بات پہ قائم رہے، بس یہ کہا کہ تم لوگ کلمہ پڑھ لو تو عرب تمہارے زیر نگی اور عجم تمہارے پیچھے ہو جائیں گے۔ ہاں تو بس اس پر تفصیلی گفتگو کل کریں گے، آج کی حد تک بس یہ آخری مصرعہ سنتے جائیے۔ پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتے تھے، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتے تھے، اور یہاں سے پیغمبر نکلے وہاں سے قریش نکلے، پیغمبر کس عالم میں نکلے؟ پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتے تھے، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتے تھے، اور وہاں سے نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو، قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے
چار جانب سے برستے تھے، قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں، گزرگاہے گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھیں، کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کائن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے۔ تو ایک طرف یہ ظلم، اور میرے آقا نے کس طرح اس پہ رسپونڈ کیا، یہ ہم کلرز کریں گے انشاءاللہ۔